اچھا یہ اصل میں انونیمس بھائی ہندو جو دوست ہیں ہمارے ان کو اصل میں چونکہ توحید اور شرک کے کانسیپٹ کی اصول نہیں پتا، بیسکس نہیں پتا ہوتی، لہٰذا وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ اگر کوئی لنگ کو چونگ چاٹ رہا ہے یا یونی کے اوپر دودھ ڈال کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈال رہا ہے یا گدے کے جو ہے نا وہ یا گائے کو جو ہے چونگ چاٹ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ چونکہ ہم ان کی پوجا اور ان کو بھگوان اور دیوتا مانتے ہیں، لہٰذا مسلمان بھی اگر کسی کو چونگ چاٹ رہا ہے یا کسی کو پیار احترام کر رہا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب بھی پوجا ہوگی. انانیمس، اس کے بعد اسکیپٹک ایگنوسٹک. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مفتی صاحب میں مسلمان ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے ایک ہندو بھائی سے بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ صرف ڈائریکشن ہمارا مقصد ہے، حالانکہ کعبۃ اللہ کی پوجا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اپنے اسٹیٹس پر لگائی تو کافی دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر کعبے کی پوجا نہیں کرتے تو پھر کعبے کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اس کے مطلب غلاف کو چوما جا رہا ہوتا ہے، کعبے کو چوما جا رہا ہوتا ہے، اور حجر اسود عزت کو کرنا، چوما جا رہا عزت کرنے کا ہوتا ہے. تو مطلب پوجا کرنا تو نہیں ہوتا نا. عزت ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، والدین کے احترام میں ہم ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز قابل احترام ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہے، اس سے زیادہ احترام کسی کا نہیں ہے. وہ عزت دینے والا بھی ہے اور سب سے زیادہ معزز بھی ہے. تو جو چیز اس کی ہے، جس چیز کا انتساب اس کی طرف ہو گیا، تو پھر اس کا احترام بھی اسی درجے ہوگا. اسی لیے ان چیزوں کو اللہ نہیں کہا جاتا، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. کعبہ اللہ نہیں ہے، کعبہ معبود نہیں ہے، کعبہ شعائر اللہ ہے، میں سے ہے، اللہ کا کے شعاروں میں سے ایک شعار ہے. اور جتنے بھی شعائر ہیں ان کا احترام ہوتا ہے. کیا ہم مسجد کا احترام نہیں کرتے؟ مسجد شاعر کے کا اوپر تو یہ اعتراض نہیں کرتے ہندو حضرات کہ آپ مسجد کی پوجا کیوں کر رہے ہو. ہم تو احترام مسجد کا بھی کرتے ہیں. نہیں، یہ شاعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ شعار کو آپ کہہ لیں نشانیوں میں سے ایک نشانی، سمبلز کہہ لیں. ہاں سمبلز کہہ لیں، نشانی کہہ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جتنی مساجد ہیں، مسجدوں کے مینار ہیں، یہ سارے کے سارے شعار ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. مسجد دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اچھا یہ اصل میں انونیمس بھائی ہندو جو دوست ہیں ہمارے ان کو اصل میں چونکہ توحید اور شرک کے کانسیپٹ کی اصول نہیں پتا، بیسکس نہیں پتا ہوتی، لہذا وہ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ اگر کوئی لنگ کو چونگ چاٹ رہا ہے یا یونی کے اوپر دودھ ڈال کر اس کے اوپر بھنگڑے ڈال رہا ہے یا گدے کے جو ہے نا وہ یا گائے کو جو ہے چونگ چاٹ رہا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ چونکہ ہم ان کی پوجا اور ان کو بھگوان اور دیوتا مانتے ہیں، لہذا مسلمان بھی اگر کسی کو چونگ چاٹ رہا ہے یا کسی کو پیار احترام کر رہا ہے تو لہذا اس کا مطلب بھی پوجا ہوگی. بھائی انسان بلی کے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں. میں نے دیکھا ایک بندے نے پرندہ پالا ہوا تھا، وہ اس سے بھی پیار کر رہا ہے. محبت کا اظہار اور ہے، پوجا پاٹ اور ہے. جو چیز بڑی صحیح معنوں کے اندر اس کو درشا سکتی ہے یا اس کو ایکسپریس کر سکتی ہے وہ ہے سجدہ. سجدہ ایکسٹریم وہ عبادت کا پوسٹر تھا جس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں ہو سکتا. تو اس کے علاوہ آپ کے ذہن کے اندر کسی کے سامنے محبت کرنا، کسی سے چاہت کا اظہار کرنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں یا آپ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں یا آپ اس کا تقدس کرتے ہیں. سمپل. اس میں فرق اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی ہندو حضرات چیزوں کو چومتے چاٹتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں بلکہ ان سے مانگتے بھی ہیں. اچھا، مسلمان اگر کعبے کا احترام کر رہا ہے اور اس کے پردے کو چوم رہا ہے تو اس کے پردے یا کعبے سے کبھی نہیں مانگے گا، مانگے گا وہ اللہ ہی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کو چومنا یہ اس کا احترام میں ہے، اس کی عبادت میں نہیں ہے. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نا اس کا ایک بڑا پیارا جواب تفسیر ثنائی کے اندر بھی لکھا ہے کہ جہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے پوجا، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی عبادت ہے نا نماز، صلاۃ جسے کہتے ہیں، پوری کی پوری پڑھ جو فکس اس کی کتاب ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، بکس تو PDF میں مل جائے گی. کسی ایک جگہ پر بھی نہ حجر اسود، نہ خانہ کعبہ کا پردہ، نہ خود خانہ کعبہ، ان کا نام ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، کسی جگہ پر بھی نہ ان کو پکارا گیا ہے نہ ان سے مانگا گیا ہے. تو شرک کہاں سے ہوا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت ہوگی. بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی انانیمس صاحب، جزاکم اللہ.